اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا پہلے کہ اسماء اشارہ جو ہوتی ہیں وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، بالکل آپ کی ٹیبل پر آپ کے سامنے ہیں، اور جو تھوڑا سا آپ سے دور ہوں گی اس کو ہم لوگ کے لیے دیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ سے دور ہیں چیزیں، جن تک آپ کی تھوڑی سی ایکسیس تھوڑی سی دور دور تک ہوتی ہے، جس کو آپ فوراً اسی وقت پکڑ کے ایک سیکنڈ میں نہیں اٹھا سکتے، اپنے پاس بالکل آپ کو موجود ہے۔ عربی زبان میں ہاذا جو ہے وہ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ہاذی، اور اس کا جب تسنیہ کیا جاتا ہے رفع کی حالت میں، رفع عربی زبان میں پیش بھی کہتے ہیں، جو پیش ہوتی ہے اس کو رفع کہا جاتا ہے، اور جو نصب اور جر ہوتی ہے وہ نصب کہا جاتا ہے زبر کو، اور جر کہا جاتا ہے زیر کو۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رفع کی حالت ہے، لیکن ہے تو یہ اس پر رفع تو کہیں پر موجود ہی نہیں، لیکن یہ جو حالتیں ہوتی ہیں یہ تبدیل ہوتی ہیں، کہ واحد کی حالت میں اور تسنیہ کی حالت، واحد کی حالت میں جب ہاذا ہوگا تو وہ رفع کی حالت میں بھی وہی ہوگا، اور نصب اور جر کی حالت میں بھی وہی ہوگا، یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ان کو جو اپنی عربی حالت کو تبدیل نہیں کرتے ہیں وہ عربی زبان میں وہ اسماء اشارہ کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کو مبنی الفاظ کہا جاتا ہے، جو اس پر مبنی رہتے ہیں، پختہ رہتے ہیں، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ پکے رہتے ہیں، وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ واحد کی حالت میں یہ ہاذا ہی رہے گا، چاہے وہ رفع میں ہو یا چاہے وہ نصب کی حالت میں ہو، یہ واحد کی حالت میں یہی رہے گی، ٹھیک ہے، اور جر کی حالت میں بھی یہی رہے گی۔ ہاذ ہی بھی بالکل ایسے ہی ہے، وہ رفع کی حالت میں بھی یہی ہوگا، نصب اور جر کی حالت میں بھی یہی ہوگا، ان کی واحد کی حالت میں ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ ذالک کا بھی ایسے ہی ہے، اور تل کا بھی ایسے ہی۔ تبدیلی اب اس میں کب آتی ہے؟ جب یہ ہم لوگ ان کو تسنیہ بناتے ہیں، جب ایک سے دو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو ایک سے دو کریں گے تو پھر اس کی حالت میں تبدیلی آئے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب تسنیہ بناتے ہیں تو آنی لگاتے ہیں، رفع کی حالت میں ہم نے جتنی بھی بنائی ہیں وہ آنی بنائی ہے نا، یعنی کہ آنی کے بعد آتی الف آ گیا اور نون سے نہیں آ گیا، رفع کی حالت میں، رفع یعنی کہ پیش کی حالت، ٹھیک ہے۔ ہاذا کے آگے ہم نے آنی لگا دیا، یہ بن گیا ہمارے پاس ہاذانی، ٹھیک ہے، اور نصب کی حالت میں ہم جانتے ہیں نصب اور جر کی جب ہم تسنیہ بناتے ہیں تو ہاذینی یا نون لگاتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی تسنیہ بنانے سیکھے ہیں ان سب کے ساتھ یہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہی ویسے ہی بنا ہے، اور بس جب جمع بنا تو آپ نے قرآن میں بہت دفعہ اس کو پڑھ چکے ہیں، ہا اولائی، تو اس لیے آپ کو انشاءاللہ اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہاذ ہی ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، ایک بات میں نے جو آپ کو کہی تھی کہ جو مؤنث ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں تائے مربوطہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ جو حاض ہی ہے اس کے اندر تائے مربوطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہا ہے، یہ والی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ جو کھڑی زبر ہے نا، یہ والی جو کھڑی زبر ہے، بیسیکلی اصل میں یہ جو حاض ہی ہے یہ ایسے ہے، ہا زی ہی، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے ہے، جو اوپر کھڑی زبر ہے اگر آپ اس کو ایسے لکھیں یا ویسے لکھیں تو ایک ہی بات۔ اب جب اس کو کھول کر لکھا گیا، رفع کی حالت میں لکھا گیا، تو یہ کھڑی زبر جو ہے یہ ہم نے کھول دی، اگر آپ اس کو ایسے نہ لکھیں، اگر اس طرح سے لکھیں، ہا کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں اور اس کے ساتھ تا الف تا ملا دیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، آتانی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایسے بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے، ہماری آسانی کے لیے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ہمیں کھول کے بتا دیا، لیکن در حقیقت یہ تبدیلی جو آئی ہے وہ آئی ہے، اچھا یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ زال جو ہے یہ ہٹ گیا، غائب ہو گیا، اور یہ جو یہ والی ہے اس کو ہم نے کھول دیا، اس کو کھول دیا، اور یہ جو تا ہے یہ تائے مربوطہ جو مونس والا ہے وہ آ گیا، اور پھر ہم لوگوں نے لگا دیا ہاتانی، بن گیا وہی آنی، مونس بن گیا آنی، ہاتانی، اور اسی طرح سے مونس جو نصب اور جر کا بنایا وہ بھی ہاتینی، ٹھیک ہے، اور جمع اس کا وہی ہے ہاؤلائی، دونوں کا جمع سیم،
اچھا جی، جمع جو اس کا ہے وہ بھی آپ کا حالت رفع اور حالت نصب اور جر میں دونوں ان حالتوں میں یہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتا، یہ سیم ہی رہتا ہے. وہ چونکہ یہ کیا ہے، یہ ان کو کہا جاتا ہے جی مبنی ہے، یہ پکے ہیں، پختہ ہیں، یہ تبدیل نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اگلا جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے ہوگی دس والے. دس والے سے دس ہمیشہ آتا ہے ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. کون ہے جو مجھے یہ سنائے گا؟ عدیلہ. جی میم. چلے جی سنائیے. ہاذا، ہاذا، ہاذین. جی اریبا. جی ہاذا، ہاذینی، یس ہاذانی، میم. ہاذینی، ہاذہی، کی آواز آ رہی ہے. ہاتانی، ہاتینی. ٹھیک ہے جی اریبا، اور آپ جلدی جمع سنائیے گا. ہؤلائی. جی میم. اونچی آواز میں بولیے، مجھے آواز نہیں آ رہی. جی ہاذا کو سنائیے ہاذا، گا. ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی. آگے مونس میں ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. اچھا جی ٹھہریے گا. نیچے فائزہ جلدی آئیے گا، فائزہ فٹافٹ آئیے گا. فائزہ جلدی آئیے گا. جن لوگوں کو پتا ہے نا کہ وہ تھوڑے ویک ہیں گرامر میں، مجھے ان سب کا پتا ہے، میں انہی کو بلاؤں گی. تو پلیز سب لوگ اپنے مائکس کو تھوڑا سا ہاتھ پہ رکھ کے رکھا کیجیے. گلناز آپ آئیے گا. جی میم. جی سنائیے گا، جلدی سنائیے. ہاذا، ہذانی، ہذینی، ہاؤلائی. ہاذہی، میم سیکنڈ نہیں سمجھ آ رہی. صحیح ہے، صحیح ہے، بولیں. ہاذہی، ہاتینی، ہاتینی ہاؤلائی. نہیں، ہاتانی، ہاتانی. ہتانی، ہتینی، ہاؤلائی. ٹھیک، ہاتانی ہاؤلائی. ٹھیک ہے جی. جی مائرہ جلدی آئیے گا، فٹافٹ آتے جائیں، فٹافٹ، کوئکلی. مذکر میں ہاذا، ہاذانی، ہادینی، ہاؤلائی. مونس میں ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے جی. نوشین جلدی آئیے گا، بھاگ بھاگ کے آئیں، فٹافٹ، ریس میں لگے ہوئے ہیں. مذکر ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی. ہاذہی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی. ویری گڈ، شاباش، مذکر ماشاء. چلیں جی، زانی کا بس 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 بس، کا آگے بھی ہم نے کیا ہی نہیں، آگے ہم نے نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں. اب ہم لوگ دیٹ کو میم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ذالکا. جی میں سناؤں سب؟ میری آواز نہیں آ رہی تھی، میں عدیلہ ہوں. بیٹا آپ صبر کر، اب حلوہ کھلائیں گے تو پھر آئیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، اگلا ہے جی ذالکا. اب یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہاں پر کھڑا زبر کو کھول کر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کیا کی کہ ذالکا، ذانکا، زینکا، وہی بات ہے. آنی. ویسے ہم لوگ تبدیلی کرتے ہیں آخر میں، ہم نے دیکھا یہاں پر آخر میں تبدیلی ہوئی، یہاں پر بھی آخر میں تبدیلی ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آخر میں تبدیلی ہوئی، یہاں پر بھی آخر میں تبدیلی ہوئی. آنی این پر لگا. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا جو آنی ہے وہ درمیان میں آ گیا، عینی بھی درمیان میں آ گیا اور آنی بھی درمیان میں آ گیا. زال وہی آیا، بیچ میں سے لام کو لام کو کھا گئے ہم لوگ، تھوڑے سے بھوکے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نے وہ کھا لیا لام کا. یہاں سے ہم نے زال کو کھایا تھا اور ہا کو کھایا تھا. ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں پیٹ بھر گیا ہوگا ساروں کا کھا کھا. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم نے لام کو کھا لیا. لام کو کھا کر ہم نے آنی، یہ جو لفظ ہے تسنیہ بنانے کا، وہ ہم نے رفع کا، وہ ہم نے اس کے درمیان میں ڈال دیا. ذانکا، زینکا. سمجھ آ گیا؟ لام کو کھایا بیسکلی لفظ تھا ذالکا، ذالکا لفظ تھا، اس کے اندر سے ہم نے یہ لام کو کھا لیا تو ہمارے پاس آنی جو تھا وہ بیچ میں ڈال دیا ہم نے. آنی اور کا، آنی کا. کیا بن گیا ہمارا؟ ذانکا، زینکا.
उलाइका, उलाइका भी अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, रफा और नस्ब दोनों हालत में, नफा रफा नस्ब जर तीनों हालतों में एक जैसा ही रहता है। ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका उलाइका, तिलका का भी ऐसा ही है, हमने इसके भी बीच में से लाम को उठाया, अभी थोड़ा सा पेट खाली था हमारा तो हमने इसको भी लाम को उठा लिया, इसके बीच में फिर वही हम आनी दरमियान में ले आए तो हमारा बन गया तानिका तैनिका उलाइका। बस इतना सा है जिगरा, इतनी सी। अब पेट भी भरवा दिया हमने, पार्टी भी कर ली, खा पी भी लिया, तो अब तो समझ आ जाए। ठीक है ना जी। जरा आगे अब मुझे कोई एक सांस में मुझे पूरा टेबल सुनाएगा, एक दफा मैं सुना दूं फिर आपको सुना दीजिएगा। हाजा हाजानी हाजैनी हाउलाई, हाजिही हातानी हातैनी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका उलाइका, तिलका तानिका तैनिका उलाई। ठीक है, चलें जी, कौन आएगा मुझे एक सांस में बताएगा? सिदरा जल्दी से आइएगा। हसना जी, मुज़क्कर के लिए हाजा हाजानी हाजैनी हाउलाई, मुन्नस के लिए हाजी हातानी हातैनी हाउलाई, मुज़क्कर बईद के लिए ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका उलाइका, मुन्नस के लिए तिलका तानिका तैनिका उलाइका। माशाल्लाह, बारीक बारीक। जी साहिदा जल्दी आइएगा, क्विकली क्विकली क्विकली, भाग भाग के आइएगा। आप किसी ने नहीं खोली, नहीं अटक गई तो हाजा मैम मुझे क्या एहसास है जी जी साहिदा आपको बताएं। जी हाजा हाजिही हाजैनी हाउलाई, हाजा हातैनी हातीनी हातैनी हाउलाई। आगे जो है उसका मुज़क्कर का जो बईद का बना है, ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका उलाइका, और ज़ालिका ज़ैनिका ज़ालिका ज़ैनिका बोनस जो है और वो तिलका होता है ना, उलाइका। तिलका तिलका तानिका तैनिका तिलका उलाई, तिलका तैनिका तिलका तैनिका तानिका बच्चे, तिलका तानिका, सॉरी तिलका तानिका और तिलका तानिका और नस्ब और जर की तैनिका तैनिका। उलाइका। ठीक है, वेरी गुड जी। आसिम अली जल्दी आइएगा, भाग भाग के आइए हाजा फटाफट। हाजा हाजानी हाजैनी हाउलाई, हाजिही हातानी हातैनी हाउलाई, ज़ालिका ज़ानिका ज़ैनिका उलाइका, तिलका तानिका तैनिका उलाइका। माशाल्लाह, बारीक कर देखो जरा, मेरी अपनी आवाज बन रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जरा इसको, चलो ये तालिब इल्म है। हाजा तालिबुन, तिलका तालिबतुन, हादानी किताबानी, ज़ानिका ताइरानी, उलाइका असातिज़ातुन, हाजानी कुर्सियानी, सादा सात उस्ताद सातिज़ातुन, ताजा उस्ताज़तुन ताजा उस्ताज़तुन, हाजानी कुर्सियानी, ज़ानिका जदुलानी, हाजा मस्जिदुन, तिलका मदरसतुन, डॉक्टर हैं। हाउलाई अतबाउन, और उलाइका अतबाउन सय्यदतुन। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है मुरक्कब तौसीफी है ना, लेडी डॉक्टर है। इसमें आपका अतबाउन जो है ये जमा है, इसकी ये जमा है डॉक्टर्स। तबीब उन एक होता है, जो डॉक्टर्स ज्यादा हो जाएंगे, हैं का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है ज्यादा डॉक्टर्स है, नहीं कि हैं, तो ये ज्यादा डॉक्टर, ठीक है। तो तबीब जो है वो एक डॉक्टर होगा, और ज्यादा जो डॉक्टर्स होंगे वो अतबा उनकी जमा। लेडी डॉक्टर है, मुरक्कब तौसीफी है, इसलिए हम लोग पहले इसका मौसूफ लिखेंगे फिर ठीक है? तो अल अतबा, सॉरी अतबा सय्यदत, ठीक है, लेडी डॉक्टर। गैर आकली की जमा जब हम लोग लगाते हैं, जब गैर आकली की जमा जब लगाते हैं, ठीक है भाई, अच्छा जी। जब इसमें इशारा हम लोग उस वक्त मोनस इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे हम लोग गैर आकली की जमा के लिए इस इशारा जो है वो वाहिद मोनस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कलम जो है वो गैर आकल है, जिसके पास अकल नहीं है, जिस चीज के पास जो समझने बूझने की सलाहियत ना हो, ठीक है, उसको गैर आकिल कहा जाता है।
جب ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع موجود ہو تو اس کے لیے اشارہ ہم لوگ ہمیشہ واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں. آپ اگر فور ایگزامپل کہیں گے ہاذا قلم ہے، ہاذا ہاذانی قلمانی ہوگا، لیکن جب اس کو جمع ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا ہاذہی اقلام، ٹھیک ہے، کہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ ہم لوگ اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ذرا آئیے گا ذرا یہ نوٹ بتا جی. فرحانہ جی آپ آئیں گی. ہاذا مسلم، اس ٹیبل کو ذرا کمپلیٹ کیجیے گا. فرحانہ جی آپ ہیں؟ جی جی ہوں جی جی ہوں. پہلا تو انہوں نے کیا ہوا ہے ہاذا مسلم، ہاذانی مسلمانی، ہاؤلائی مسلمون، ہاذہی مسلمتن، ہاذہی مسلمتانی، ہاذانی مسلمتانی اور ہاؤلائی مسلماتن. ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ ٹھہریے گا. ہاذہی کا تسنیہ کیا ہوگا؟ ہاتانی، جی ہاتانی مسلمتانی، ہاتانی مسلمتانی، ہاتانی مسلمتانی، ٹھیک ہے. ہاؤلائی، جی جی ہاؤلائی مسلماتن. ٹھیک ہے. آگے ذالکا، ہاں ذالکا محندسن، اس کا تسنیہ ذالکا، زانی کا، زانی کا محنداسن، محنداسن نہیں مہندس، مہندی ثانی، ثانی، مہندی ثانی، زانی کا مہندی ثانی، ہاؤلائی مہندسون، نہیں ہاؤلائی بیٹا وہ اولائک کا مہندسون، ٹھیک ہے. اولائک کا مہندسون. تل کا مہندستن، تل کا ہو جائے گا تانی کا، تانی مہندستانی، ٹھیک ہے. پھر اس کا ہوگا تلکا کا، اولائے کا، اولائے کا مہندستانی، مہندساتن، مہندسات، ویری گڈ، مہندسات. یہ میں آپ کو لکھ کے یہاں پہ بتا دیتی ہوں. آتن جو ہے وہ جمع کے لیے آئے گا الف اور تا دو پشتن، کہ مونس کا جب جمع بنتا ہے وہ آتن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. رفع کی حالت، پیش کی حالت، جب رفع کی حالت میں ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ ہمارا آتن لگتا ہے. ٹھیک ہے. پیش میڈم آپ پیش رفع کی حالت کس کو کہہ رہی ہیں؟ مطلب مہندسن جو لکھا ہوا ہے اس کو، اس کا آخری اس کا پیش دیکھ رہی ہیں، اس لیے کہتی ہیں یہ رفع کی حالت میں. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں ہم جانتے ہیں اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ، ہر اسم ہمیشہ رفع کی حالت میں ہی ہوتا ہے. اس کی حرکت جو ہوتی ہے وہ آخری پیش ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آخری جو اعراب ہوتا ہے وہ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ نصب اور جر کی حالت میں کسی وجہ سے جاتا ہے، یہ ہم نے جان. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو جمع بناتے ہیں، جمع اور تسنیہ بناتے ہیں، ان کی آخری لازمی ہے کہ آخر پر حرکت آپ کی پیش ہی آئے، اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. واحد میں تو آپ کے پاس اس کے اوپر آ جاتا ہے نا، پیش آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو تسنیہ اور جب جمع بناتے ہیں، جب دو اور جب دو سے زیادہ ہم اس کو بناتے ہیں، فار ایگزامپل 5 ہے وہ بنا لیا، تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. بتائیے آپ کو تسنیہ میں لازمی نہیں ہے آپ کے پاس پیش ہی ہو، لازمی نہیں ہے تسنیہ اور اس کے اندر پیش ہی ہو، اور اس کے اندر اس کی شکل تبدیل ہو جاتی. واحد میں آپ کے پاس رفع موجود ہوگی، لیکن تسنیہ اور جمع بنانے کے لیے اس کی رفع کی حالت، مطلب ہم لوگ لکھ وہ رفع ہی نہیں ہے. جیسے آپ فار ایگزامپل آپ مسلمون لکھ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ مسلمون پیش والا کی جمع ہے، پیش ہے. اب یہاں پر پیش ہے نہیں، نون پر پیش نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیش کی جمع ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ نہیں سمجھ رہی؟ قاعدہ ہے نا، جی ٹھیک. اس کے رول ہیں یہ. ٹھیک ہے. اس کا رول ہے آپ اس شکل تبدیل، اس کی آگے رول، اس میں اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے جمع اور تسنیہ کے اندر. لازمی نہیں ہے کہ اس کے آخر میں آپ کے اوپر پیش ہی آئے، لیکن در حقیقت اسم جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا پیش کی حالت نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو کہا جائے کہ مسلمون ہے، اب مسلمون کی ہی جمع بنانی ہے، یعنی کہ آپ اس کی جمع پیش والی کی جمع بنائیں گی نا، اس کو زیر اور زبر تو نہیں لگا دیں گے نا اپنے پاس سے. ہم جانتے ہیں زیر اگر لگتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور بن جائے گا، زبر لگتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور بن جائے گا. یعنی کہ وہ کبھی آپ کا وہ فائل بن جائے گا، کبھی وہ کیا بن جائے گا، تو اس کی چینجنگ جو آئے گی وہ کسی وجہ سے ہوگی.
जवेरिया नहीं समझ आया तो मुझे फिर से आप दोबारा मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी सही है। ये रफा की हालत है, और रफा बेसिकली जाता है पेश को। पेश जो है वो वाहिद में तो हमारी उसके एंड पर मौजूद होती है, लेकिन तस्निया और जमा की हालत में लाजमी नहीं है, वो रफा की हालत में हो, उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो उसके इसम इशारा से हमें पता चलता है कि ये पेश था इस पे या नहीं, जबर पे। इसमें इशारा का तो उसमें कोई लिंक ही नहीं। हाँ, इसम तो वही रहेगा ना, इसम तो हम तब्दील नहीं करते, इसमें इशारा का उससे कोई लिंक क्यों इसमें। मैडम? देखिए जब आप कहती हैं कि जैसे हाजे ही है, तो उसका वो जो बनाती हैं तस्निया, रफा का अलग बनाती हैं और जर और नसब का अलग बनाती हैं, तो देख रहे हैं ना हम, मतलब वो चेंज हो तो रहा है इसम इशारा। देखिए इसमें इशारा, आपने बात देखिए समझिए कि